بڑی محبت اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ درود شریف پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اس میں وہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے جن کے ذریعے سے وہ اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر سکتا ہے، وہ اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے جس مقصد کو خالق کائنات نے اس کے لیے مقرر اور متعین کیا۔ چنانچہ اس ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے مختلف زمانوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر، مختلف دور کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ وہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے جس کتاب کو راہ ہدایت منتخب فرمایا اور جس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا، اسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں، اسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ ہی کے اندر خالق کائنات فرما رہا ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے متقین کے لیے۔ دنیا کے اندر آپ مختلف کتابوں کا مشاہدہ فرمائیں، مختلف کتابوں کا ملاحظہ کریں، مختلف کتابوں کو نگاہوں سے آپ گزاریں، مختلف کتابوں کو آپ پڑھیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر فن کے لیے کتاب لکھنے والے نے الگ الگ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ اگر کوئی شخص فلسفے کی بات کو جاننا چاہتا ہے، فلسفے کی حکمتوں کو جاننا چاہتا ہے، فلسفے کے اسرار و رموز کو جاننا چاہتا ہے، فلسفے کے اندر انسان کس طرح ہدایت حاصل کر سکتا ہے، تو پھر وہ کسی بہت بڑے فلسفے کی کتاب کے اس کو پڑھے گا، چاہے وہ فلسفی زمانے ماضی کا ہو یا زمانے حال کا ہو۔ اگر اسے فلسفے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی پڑیں گی تو وہ کسی نہ کسی عظیم فلسفے کی کتاب جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے ریاضی کو جاننا کہ ریاضی کسے کہتے ہیں، حساب و کتاب کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہ پھر بہت بڑے جو ریاضی دان ہے اسی کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھے گا۔ آپ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کریں گے بچے، ہر فن کے لیے الگ الگ کتاب نصاب میں شامل ہے۔ کوئی ایک ایسی کتاب بتا دیں جو اپنے تمام علوم کو اپنے اندر، اپنے ضمن کے اندر، اپنے ذہن کے اندر لیے ہوئے ہو۔ ریاضی کی کتاب الگ ہے، سائنس کی کتاب الگ ہے، فزکس کی کتاب الگ ہے، کیمسٹری کی کتاب الگ ہے، باٹنی کی کتاب الگ ہے، جتنے بھی علوم ہیں ہر علم کی الگ الگ کتاب جو ہے نصاب میں شامل ہے۔
کوئی ایک ایسی کتاب آپ نصاب میں نہیں دکھا سکتے جو ان تمام علوم کو حاوی ہو، ان تمام علوم کو گھیرے ہوئے ہو، اس کے مضامین، اس کے فرامین، اس کی تعلیمات، اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہر علم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ آپ کو ایسی کتاب شاید نہیں ملے گی، لیکن ایک کتاب ایسی ہے جو خالق کائنات نے ہمیں ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب جو ہے اسی وقت چل کر متقین کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رہی ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہے ہدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ہدی للناس، وہ ناس کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کس زمانے سے متعلق ہیں، اس کی کوئی تعیین، اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مشرق بعید کا رہنے والا ہو، چاہے مشرق وسطیٰ کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، وہ دنیا میں کہیں بس رہا ہو، اگر اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے تو یہ وہ کتاب عظیم ہے جو انسان کو ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو، چاہے وہ زمانہ حال کا ہو، چاہے وہ مستقبل میں آنے والے زمانے کا انسان ہو، یہ کتاب اس کو تا قیامت ہدایت عطا فرماتی رہے گی۔ اس میں کوئی پابندی اس عمل کی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق ایک ہی قوم کے ساتھ ہو، ایک ہی زبان بولنے والوں کے ساتھ ہو، ایک ہی نسل کے ساتھ ہو، ایک ہی قبیلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ حاضر قیاس وہاں کوئی اس عمل کی پابندی نہیں ہے۔ وہ اگر کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کتابت اس کو ہدایت کا سامان مہیا کرے گی۔ اس کا تعلق جو ہے چاہے کفر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق چاہے ایمان کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے چاہے اس دور کے ساتھ ہو جو دور زمانے کفر کا کہلاتا ہے۔ آپ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ موجود ہوگی مثال جب حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو وہ کون سی کتاب تھی جس کتاب نے ان کو ہدایت کا سامان مہیا کیا؟ وہ کون سے قرآن کی آیت تھی؟ وہ کون سے قرآن کے کلمات تھے؟ وہ کون سے قرآن کے حروف تھے؟ وہ کون سے قرآن کا پیغام تھا جس کو سن کر آپ کی دنیا جو ہے وہ پلٹ گئی، آپ کی دنیا جو ہے وہ دگرگوں ہو گئی، آپ کی دنیا جو کفر کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی، بسر کر رہی تھی، اس کا نہج جو ہے بدلا، اس کا منہج جو ہے بدلا، اور اس کتاب نے ان کو کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں شامل کر دیا۔ قرآن عظیم ہدی للناس بھی ہے، قرآن عظیم ہدی للعالمین بھی ہے، تمام عالموں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے، چاہے وہ عالم دنیا ہو، چاہے وہ عالم آخرت ہو، چاہے وہ عالم اشرار ہو، چاہے وہ عالم احجار ہو، وہ کوئی سے بھی اس کا تعلق جو ہے کسی بھی عالم کے ساتھ ہو۔ کم و بیش 18,000 عالم ہیں، قرآن ہر عالم کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رہی ہے، اور قرآن وہ کتاب بھی ہے جو ہدی للمؤمنین بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اگر اس کا تعلق مومنین کے ساتھ نہیں ہے تب بھی ہدی للناس ہونے کے اعتبار سے وہ سامان ہدایت کا سامان مہیا کر رہی ہے، اور اگر خالق کائنات کے فضل و کرم سے اگر وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا ہے تو قرآن تب بھی اس کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رہا ہوگا۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد اس کا مقام بڑھتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پر اس کا یقین جو ہے اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہی کتاب جو ہے ہدی للمتقین کا سامان بھی مہیا کرتی ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی قرآن کے علاوہ ایسی کتاب نہیں ملے گی جو ایک ہی وقت کے اندر ہدی للناس بھی ہے، اسی لمحے کے اندر ہدی للعالمین بھی ہے، اسی آن کے اندر ہدی للمؤمنین بھی ہے، اور انہی لمحات کے اندر ہدی للمتقین بھی ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن ہم نے اس عظیم کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ وہ افراد، وہ قوم جو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی رہی، وہ زمانے ماضی میں کیا تھی، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر۔
لیکن پھر مسلمانوں نے اس کتاب کو حوالے کر دیا، الماریوں کے حوالے کر دیا، شیلفوں کے حوالے کر دیا مخصوص افراد کے کہ وہی اس کو پڑھتے رہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کا پیغام، اس کی تعلیم جو ہے جو عام ہونی چاہیے تھی وہ عام نہ ہو سکی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کتاب جو قرآن ہدایت کا سما مہیا کرنے والی ہے وہ محکوم کے لیے بھی ہے، وہ حاکم کے لیے بھی ہے، وہ ایک کسی ملک میں بسنے والے ایک باشندے کے لیے بھی ہے، اور وہی کتاب جو ہے وہ ہدایت کا سما مہیا کر رہی ہے۔ اگر نظام عدل جو ہے انسان اس کو چلانا چاہتا ہے، حکومت اس کو چلانا چاہتی ہے، تو قرآن کے اندر وہ آیات بھی ہیں، وہ احکامات بھی ہیں جن کا تعلق عدل کے ساتھ ہے، اور قرآن کے اندر وہ آیات بھی ہیں جن کا تعلق نظام مملکت کے ساتھ ہے، نظام حکمرانی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ ان تمام علوم کے ساتھ ہے، ان تمام میدانوں میں رہنے والے افراد کے ساتھ ہے جو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ان افراد نے جب قرآن کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ وہ مسلمان جو کل تک حاکم تھا، جو کل تک حکمران تھا، جو کل تک دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا، قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر وہ محکوم ہو گیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنا پر وہ محکوم سے محکوم ہو کر چلا گیا۔ آج ہمارے حکمران اتنے ایسے ہیں جو قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ آپ ایک ایک ملک میں رہنے والے کسی مسلمان حاکم کو کیا کبھی آپ نے سنا ہوگا یا آپ کے علم میں کوئی بات آئی ہوگی کہ جب وہ صبح کو سو کر اٹھتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نظام حکمرانی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر نظام کائنات کے جو اساس ہے وہ اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافر لوگ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، چاہے تم دنیا کی سارے کے سارے انعامات، دنیا کی ساری حکمرانی جو ہے ان کے قدموں میں کنڈیل دو، یہ تمہارے پھر بھی دوست نہیں بن سکتے، یہ تمہارے دشمن کے دشمن رہیں گے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا اے میرے حبیب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرے، یہ آپ کو چاہیں، جب تک آپ ان کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو اپنا آقا نہیں مان لیں گے، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکیں گے جو ایک عام انسان کسی عام انسان سے کرتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں سکتے، تمہارا دوست وہی ہوگا جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوگا۔ آج آپ دنیا کے اوپر، دنیا کے نقشے کے اوپر آپ ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا امریکہ ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ کیا برطانیہ ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ کیا عالم کفر ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ کیا ہندوستان ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ کیا اسرائیل ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ لیکن آپ ایک ایک مملکت کے سربراہ کا نام آپ پڑھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، لیتے چلے جائیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ یہ بات ایک عالم جانتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، یہ بات ایک مسلمان جانتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، یہ بات ایک امتی جانتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حاکم اس لیے نہیں جانتا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ اس لیے نہیں جانتا کہ اس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، وہ اس لیے نہیں جانتا کہ اس نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے مشرح بنانا چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی مسلمان حاکم جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے اس میں حسن بنا لے تو خالق کائنات کا وعدہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم یہ غالب رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ایقان کے تقاضے ہیں، جو مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کا تم خیال کرنا، ان تقاضوں کو اپنے لیے اسلوب بنا لینا، راہ ہدایت بنا لینا۔ تو اس کا وعدہ یہ ہے، خالق کائنات کا وعدہ یہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات مقدسہ کا وعدہ یہ ہے، انسان کو رزق مہیا کرنے والی ذات مقدسہ کا وعدہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
تم میں غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ آج ہم نے قرآن کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پھرتے رہو گے، دنیا کے اندر خسران کے اندر رہو گے، نقصان کے اندر رہو گے۔ انسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، ہاں مگر وہ افراد نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اور جو صبر اور حق کی آپس میں وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، وہ افراد کبھی نقصان کے اندر نہیں رہیں گے، نہ رہے ہیں اور نہ وہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن علاقوں کے اندر، جن جن مقامات کے اندر، دنیا کے جن جن خطوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا اسلوب اور ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کا انداز حیات اور ہے، وہاں کے رہنے والوں مسلمانوں کی سوچ اور ہے، ان کی فکر اور ہے، ان کا شعور جو ہے وہ کچھ کسی اور بات کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب کفر نے کہا کہ یہ آج تک مسلمان باوجود اس امر کے کہ دنیا کے اندر، اگرچہ دنیا کے اندر 80% وہ خزانے جو خالق کائنات نے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ پٹرول کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ مائع کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ احجار کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ ربڑ کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ اجراس کی شکل کے اندر ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے جتنے بھی خزانے ہیں وہ خالق کائنات نے 80% مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ اب دنیا کے اندر آپ تجزیہ کر لیں، دنیا کے اندر آپ ان تمام خزانوں کا اجتماع کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام خزانے جو ہیں خالق کائنات نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، لیکن اس سے استفادہ کون کر رہا ہے؟ اس کو اپنے استعمال میں کون لا رہا ہے؟ اس پر قبضہ کون کر رہا ہے؟ اس کا کون بغیر طاقت جو ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کفر جانتا ہے کہ جب تک ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے رہے گا، ان کا تعلق دین سے رہے گا، یہ کبھی نہ کبھی ہمارے لیے جو ہے یہ ایک مسئلہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ان تمام علاقوں کو قبضہ کر رہا ہے اور کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور آج کا بنگلہ دیش، کل کا مشرقی پاکستان، یہ سارا کا سارا علاقہ ایسا ہے جس علاقے کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر قریے کے اندر جو ہے وہ اگر ترجمے کے ساتھ نہ صحیح لیکن کم از کم مسلمان بچہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا جانتا ہے، وہ اس مدرسے سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اپنا ایک ربط قائم کرتا ہے، اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہے وہ دنیا کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن جب اس کے خمیر کے اندر قرآن کی تعلیم جو ہے وہ مسخر ہوتی ہے، اس کے خمیر کے اندر اس نے اپنے اثرات پیوست کیے ہوتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن سے بھی قائم رکھتا ہے اور صاحب قرآن سے بھی قائم رکھتا ہے۔ اس لیے وہ آج تک اس علاقے کے مسلمانوں میں، اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو مسخر نہیں کر سکتا، ذہنی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ لیکن جہاں قرآن کو چھوڑ دیا گیا، وہ سارے کے سارے علاقے اور وہ اس علاقوں میں رہنے والے اکثر افراد جو ہیں وہ آج محکوم بنے ہوئے ذہنی اعتبار سے، اور یہی صورتحال جو ہے مسلمان حکمرانوں کی ہے۔ آج 5-6 سال ہو گئے ہیں مشرف پرویز کو صدر مملکت بنے ہوئے، کبھی آپ نے سنا اخبار میں کبھی کوئی خبر آئی ہو تو انہوں نے قرآن کا فنا صفحہ جو ہے وہ آج تلاوت کیا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں یہ تو آیا ہوگا یقیناً کہ انہوں نے اس دوران کے اندر جو ہے فلاں فلاں مقام کا معائنہ کیا، فلاں فلاں مقام کی انہوں نے سیر کی، انہوں نے فلاں فلاں چیزیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھی اور ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کی۔ کیا کبھی آج تک سنا آپ نے
کہ پرویز مشرف نے قرآن کا کوئی ایک آیت جو ہے وہ اپنے کسی تقریر کے اندر جو ہے ترجمے کے ساتھ وہ تلاوت کی ہے. ہاں لکھ کر دے دی گئی وہ اس نے پڑھ لی, لیکن کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ کے علم کے اندر آیا کہ عید کی نماز کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی اور نماز جو ہے وہ باقاعدہ باجماعت جو ہے وہ انہوں نے پڑھی ہو. بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام میں جاتے ہیں, وہاں بھی نماز کا وقت جو ہے وہ آتا ہے. کہ کبھی آپ کے علم کے اندر آیا کہ پاکستان حکمرانوں نے, پاکستان کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے, پاکستان کے کسی صوبے کے گورنر نے کسی مقام پر باقاعدہ اہتمام کیا ہو اس امر کا کہ چونکہ نماز کا وقت آ گیا ہے, چلو اب آ کر نماز پڑھتے ہیں. جب وہ نماز پڑھے گا تو پیچھے جو اس کے پیچھے افراد ہیں جو اس کے ساتھ متعلقین ہیں, یہ واضح بات ہے وہ بھی نماز ادا کریں گے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ چھوڑ دیا. اس لیے اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمران, اپنے بادشاہ کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں, اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں, جو اس کو وہ دیکھتے ہیں وہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب کسی مملکت اسلامیہ کا سربراہ جو ہے وہ رقص کر رہا ہوگا, وہ ناچ رہا ہوگا تو کہ آپ یہ توقع کریں گے اس قوم کے افراد ناچیں گے نہیں, اس قوم کے بچے ناچیں گے نہیں, اس قوم کے نوجوان رقص نہیں کریں گے. جب وہ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹیج کے پر اس مملکت کا سربراہ جو ہے وہ ناچ رہا ہے, رقص کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر وہ بھی ناچو. جہاں بہت سی اور دیگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ وہ دین کو دے دے, اگر 24 گھنٹوں میں سے آپ اس سے کہیں تو وہ 1 گھنٹہ قرآن کو دے دے, تو اس کا یہ 1 گھنٹہ جو ہے اس کی زندگی پر کام آتا رہے گا. صرف اسی کے کام نہیں آئے گا, بلکہ جب ہم مر جائیں گے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے بچے ہمارے لیے اسی قرآن کو پڑھ کر ہمیں جب ثواب پہنچائیں گے تو پھر وہ ثواب ہمیں اس موقع پر کام آئے گا جس موقع پر کوئی اور رشتہ قائم نہیں آئے گا. جس مقام پر جس جگہ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی, وہاں صرف اگر کام آتی ہے تو وہ اولاد کام آتی ہے جو صالح اولاد ہے. اگر کام ہو کوئی چیز آتی ہے وہ صدقہ جاریہ کام آتا ہے. وہ صدقہ جاریہ جب بعد میں جاری رہتا ہے, جب تک وہ جاری رہتا ہے اس کے چلانے والے کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے. وہ چیزیں کام آتی ہیں جو اعمال حسنہ ہوتی ہیں, جو اعمال جو ہیں نیکی پر جن کا دار و مدار ہوتا ہے. آئیے آج ہم اپنے بھی سوچیں, ہم دنیا سے جائیں گے, ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ مال چھوڑ کر جائیں گے. مال دنیا میں کتنا عرصہ اور رہے گا؟ آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ بزرگ بڑے بڑے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, ان کی اولاد آج کیا ہے؟ اور تب پتی تھے, کچھ نہیں تھا. وہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت آگے پہنچ گئے, لیکن جب وہ مریں گے اس کے بعد ان کا سارا سامان کچھ ساتھ نہیں جائے گا. کبھی آپ نے سنا آج تک کوئی شخص اگر 10 ارب اس کے پاس موجود ہیں اور جب اس نے انتقال کیا, 10 ارب میں سے چلو 1 ارب ہی صحیح اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہو, چلو 1 ارب تو بہت دور کی بات ہے, 1 کروڑ ہی صحیح, 1 کروڑ بہت دور کی بات ہے, 1 لاکھ ہی صحیح, 1 لاکھ بہت دور کی بات ہے, 1 روپہ ہی صحیح اس کے کفن کے ساتھ ایک برخ دیا گیا ہو, تو یہ علامت رہے کہ دنیا میں بڑا مال تھا. کوئی ایک مثال پوری تاریخ کے اندر آپ لے لیں کہ جب وہ مرا ہو, اس کے مرنے کے ساتھ وہ دولت جو کمانے کے لیے جو کچھ وہ بدعنوانیاں کرتا رہا, کرداریاں کرتا رہا, جو کچھ رشوت لیتا رہا, جو کچھ لوگوں کے حقوق ضبط کرتا رہا, لوگوں کے مال کو وہ چھینتا رہا, اس میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اس کے دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ رکھ دی گئی ہو کہ یہ بھی ساتھ لے جاؤ, یہ بھی تمہارے کام آئے گی. آج تک آپ نے ایسا نہیں سنا. ہاں, لیکن اگر وہ جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کام آئے گی؟ جب اس کے مرنے کے بعد اس کا بچہ پڑھ رہا ہوگا توتلی زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا یہ پڑھنا جو ہے خالق کائنات کو اتنا پسند آئے گا تو معلوم نہیں اس کے درجے کہاں سے کہاں پہنچا گا. اس لیے آئیے ہم دوسروں کے لیے نہیں, ہم اپنے لیے سوچیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا اپنے بعد کوئی ایسی چیز چھوڑ جاؤ
جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آتی رہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا تب ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اولاد ہمارے لیے کم از کم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکے، کم از کم ہمارے لیے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کر سکے، کم از کم ہمارے مرنے کے بعد چند سال میں عید الاضحیٰ عید الفطر کی صحیح قبرستان میں آ کر ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا مانگ جائے۔ اگر ہم ایسی اولاد پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ایک خوش نصیب انسان ہوں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر پائے، ہم خوش نصیب ہونے کے باوجود جو ہے انتہائی بد نصیب ہوں گے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو بد نصیب شمار نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ کرنا چاہتا ہے اور نہ اس کی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خوش نصیبی کو اختیار کر لیں یا بد نصیبی کو اختیار کر لیں۔ ہم علینا